نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 26 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ کی سب سے پہلی سورہ ہے سورہ الاحقاف۔ احقاف یمن میں ایک وادی ہے جہاں قوم عاد کی بستیاں تھیں، انہی کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الاحقاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں ہے کیا؟ اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا مقصد، منکرین کی تکذیب کا بیان ہے، کفار کی ذہنیت کا بیان ہے، والدین کے حقوق اور نافرمان اولاد کا حال ذکر ہے، قوم عاد کا حال ہے، پھر ان کا انجام بیان کیا گیا، اور ساتھ میں اسی سورہ مبارکہ میں جنات کا قرآن سننا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہے اسی پارے میں سورہ محمد، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ سورہ محمد میں کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں؟ شروع میں منکرین کے کفر کا انجام ہے، پھر جہاد میں سختی کرنے کا حکم ہے، پچھلی جو قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا، جو خوش بخت لوگ تھے ان کو انعامات کیا ملے، اور آخر میں منافقین کی جہالت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ مبارکہ میں منافقین جو کینہ رکھتے ہیں اور جہاد سے خوف کھاتے ہیں اس چیز کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسی پارہ میں ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح کو یہ فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام فتح رکھا گیا۔ اس سورہ میں کیا ہے؟ واقعہ حدیبیہ کا کچھ حال ہے، شروع میں منافقین کے حیلے اور بہانوں کا تذکرہ ہے، پھر ان لوگوں کو غزوہ خیبر کے لیے ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے جو واقعہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس کے علاوہ بیت رضوان کا اس میں بیان ہے، غنائم کی بشارت مذکور ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین پر غلبے کی بشارت ہے، اور حدیبیہ کے موقع پر جنگ نہ ہونے کی اصل مصلحت جو تھی وہ بیان کی گئی۔ نیز اسی سورہ مبارکہ میں آپ کا خواب ہے اور صحابہ کرام کے فضائل مذکور ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ حجرات، ٹھیک ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حجروں کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام الحجرات مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق بیان کیے گئے، جھوٹی خبر جن لے کر آتے ہیں ان کے حوالے سے تحقیق کرنے کا حکم ہے، آخر میں لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے جو 2 گروہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، بدگمانی اور غیبت سے ممانعت ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ فضیلت جو ہے وہ کس میں ہے، اور اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کچھ دیہاتی تھے، ٹھیک ہے، وہ ایمان کا احسان جتلاتے تھے تو اس چیز سے ان کو روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اسی سورہ مبارک اسی پارے میں ہے سورہ قاف، ٹھیک ہے۔ قاف حروف تہجی میں سے 21واں حرف ہے، تو اس کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسی سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قاف مشہور ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک جو ہے یہ کلام خداوندی ہے، اور اسی کی عظمت کو بیان کیا گیا، پھر زمین اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس چیز کا تذکرہ ہے، مشرکین کا انجام ہے، جہنم کی وسعت، مشرکین مکہ کو تنبیہ، اور قیامت کے روز زمین کا پھٹنا بیان کیا گیا۔
اور اس کے علاوہ اسی پارے میں ہے سورہ زاریات. اس سورہ کی ابتدا لفظ زاریات سے ہوئی اور یہی اس سورہ مبارکہ کے نام اسی سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا. اس میں 2 رکوع ہیں، 60 آیتیں ہیں. سورہ زاریات میں کیا ہے؟ منکرین حشر کا انجام ہے، پرہیزگاروں کی کچھ صفات ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پیچھے 12ویں پارے میں پڑھا تھا، جیسا کہ وہ فرشتے آئے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، خوشخبری سنائی، پھر قوم لوط کی طرف گئے، اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے. آخر میں قوم فرعون اور عاد اور سمود کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور مزید اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہ تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو صورتیں آتی ہیں پارہ نمبر 26 میں. تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کی کچھ آیات کو لے کر چلیں گے. شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت ہی کو واضح کیا، قرآن کی عظمت ہی کو بتایا. مزید اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ٹھیک ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی. تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹے رہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، جنت ان کو کس چیز کی ملے گی؟ جزا ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر ماں کو دیکھا جائے تو ماں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. پہلے حالت حمل میں دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک ماں یا ایک ایسی عورت جو ان ادوار سے گزری ہو، ان مراحل سے گزری ہو، وہی بتا سکتی ہے کہ یہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور جو اس پر مختلف حالات آتے ہیں، پھر ماں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو کیا نہیں ماں کو ان 9 ماہ میں برداشت کرنا پڑتا. پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کتنی مشکل ترین وہ وقت ہوتا ہے. تو بعض عورتیں تو اس حالت میں اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال دودھ اس کا پلانا، پھر بچے کی تربیت کرنا، بچے کو ہر چیز سکھانا، ٹھیک ہے، سکھاتی ہیں نا مائیں، بچے کو باتیں سکھاتی ہیں، بچے کو کھانا پینا سکھاتی ہیں، بچے کو چلنا پھرنا سکھاتی ہیں. یہ سب کچھ یہ کون کرتا ہے؟ یہ والدین کرتے ہیں. کیا غرض ہوتی ہے؟ کوئی غرض نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے والدین کے دل میں رکھا ہے. دونوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں، والدہ نے یہ کام کرنا ہے، والد نے یہ کام کرنا ہے. والدہ بچوں کی تربیت کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، والد جائے بچوں کے لیے کما کے لائے. تو دیکھیں یہ اتنے زیادہ احسانات ہیں والدین کے. تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا آپ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق بخش، میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پہ کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، ایسے اعمال جو تجھے پسند ہیں. اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی میری اولاد کی بھی درستگی فرما، میری اولاد کو بھی نیکی والے راستے پہ چلا. بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ان کے جو اچھے عمل ہیں نا، اللہ ان کے اچھے عملوں کو قبول کرتے ہیں اور برے عملوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ
اصحاب جنت میں سے ہیں، یعنی جنتیوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہمیں ان آیات سے یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جو انسان ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے والدین کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنائے، اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اف اف قرآن میں منع کیا گیا، ہم نے 15ویں پارے میں پڑھا تھا نا، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر کوئی کام غلط ہو جائے ہم کہتے ہیں اف، حالانکہ یہ معمولی لفظ ہے، قرآن کہتا ہے یہ لفظ بھی اپنے والدین سے نہ کہو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے والدین کی قدر جانی، جن لوگوں نے والدین کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے رتبے عطا کر دیے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جیسا بھی انسان عمل کرتا ہے اس کو اس کی جزا سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ جو کافر ہے نا، وہ دنیا میں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے ان کو اس دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، آخرت میں بھی جزا ملتی ہے۔ قیامت والے دن وہ کہیں گے اللہ میں نے نیک عمل، یہ کافر کہیں گے اللہ میں نے یہ والا نیک عمل بھی کیا، یہ والا نیک عمل بھی کیا۔ اللہ فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم، یعنی جو تم نے نیکیاں کی تھی نا ان کی جزا تمہیں دنیا میں ہی مل گئی ہے، اور آج تمہارے لیے عذاب پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیکی کا کام کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ ہمیں دونوں جگہوں پہ جزا چاہیے۔ جو لوگ اس لیے نیکی کا کام کرتے ہیں کہ صرف انہیں دنیا میں جزا ملے تو انہیں پھر دنیا میں ہی ملتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اور ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی حالت کو درست کر دیتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح، شرط یہ ہے کہ عمل صالح اخلاص کے ساتھ ہو، نیت میں ریاکاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں اور انسان کے حالات بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے نا، وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، پانی خراب ہوا پانی نہیں ہوگا، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ نہیں بدلنے والا ہوگا۔ دیکھیں دودھ زیادہ دیر پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے نا، کھٹا کھٹا ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں شراب کی نہریں ہوں گی، یہ وہ شراب نہیں ہوگی جو دنیا میں شراب ہوتی ہے کہ انسان پیے اور مست ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حلال و حرام کا، پتہ ہی نہ چلے میں کیا بک رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ شراب یہ پاک شراب ہوگی تو جو پینے والوں کو لذت دے گی۔ اور اس جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، پاک صاف ستھرا شہد، اور اس میں ہر طرح کا پھل ہوگا اور رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی۔ ایک بندہ اس طرح جنت میں ہے اور دوسرا بندہ جہنم میں ہے، اس کو گرم پانی پلایا جاتا ہے، ایسا پانی جو آنتوں کو کاٹنے والا ہے۔ بتاؤ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اعمال اگرچہ ہمارے بہت تھوڑے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 24 ہے سورہ محمد کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ غور و فکر تدبر سے بھی کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت پر بھی اللہ رب العزت بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اجر؟ جو ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 2 حرف پڑھے 20 نیکیاں۔ الف لام میم، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر کریں۔ یہ جو ہم نے دورہ تفسیر القرآن شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن میں ہم تدبر سے کام لیں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ اور یقین جانیں علماء قرآن میں سے ہر مسئلہ نکال لیتے تھے، قرآن کی آیات میں سے مسائل نکالتے تھے۔ کئی مسائل انہوں نے ایک ایک آیت سے نکالے۔ کیسے نکالے؟ جب قرآن میں غور و فکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن میں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ ولا یسألکم، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں لیتا، اللہ تم سے مال کا سوال ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ مال نہیں مانگتی، وہ تو ایک تم اپنے لیے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا، وہ تم اپنے لیے ہی ذخیرہ بناتے ہو، اللہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تو تقوی مقصود ہے، اللہ کو تو تقوی چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تم سے مال نہیں لیتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات تو واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات غنی ہے اور تم فقیر ہو، فقیروں سے کیا مال لینا۔ اس کے بعد جو سورہ فتح ہے اس میں واقعہ حدیبیہ کا تذکرہ ہے، غزوہ خیبر کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے آس پاس گاؤں والے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، مشرکین مکہ نے تو ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، وہاں پہ تو جنگ کی نوبت آ جانی ہے، تو کچھ نہیں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ یہ غزوہ خیبر میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چلے، ٹھیک ہے، اور حدیبیہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پر ایک وفد آیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ کی طرف بھیجا، روانہ کیا اور بتایا کہ بھئی میں ایک قاصد بن کر آیا ہوں اور ہمارا مقصد کوئی جنگ و قتال کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ خیر وہاں پر انہوں نے عمرے کی اجازت نہ دی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال پھر کیا۔ ٹھیک ہے، وہ قضائی عمرہ تھا نا، عمرے کا احرام باندھ لیا تھا، لیکن کیا ہوا جانے کی اجازت نہ ملی، تو پھر اس عمرے کی قضائی دیتے ہیں، تو پھر آپ نے اگلے سال دی۔ خیر انہوں نے کچھ شرائط رکھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس دفعہ تو عمرہ نہیں کر سکتے، ہاں آئندہ سال آپ آ کے کر لیجئے گا۔ شرائط بہت سخت رکھی، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو یہ شرائط بہت ناگوار گزری۔ تو بہرحال جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی صحابہ سے، ٹھیک ہے، کہ اگر تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیعت جو تھی یہی بیعت رضوان کہلائی۔ تو قرآن میں اس بیعت کا بھی تذکرہ ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے بیٹھ کے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی،
ٹھیک ہے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں فتح قریب عطا کی، یعنی قریبی فتح. غزوہ یہ مقام حدیبیہ پہ جو آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دی گئی، اس کو فتح قریب قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے آخر میں نا صحابہ کی کچھ علامات ہیں، صحابہ کی کچھ نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں صرف قرآن میں ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ والی صفات جو ہیں صحابہ کی تورات اور انجیل میں بھی ہیں، یعنی پہلی کتابوں میں بھی ہیں. وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کے دلوں میں کفار کی بہت نفرت ہے، بہت سخت ہے یہ کفار پہ. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہے. کفار پر تو سخت ہے لیکن آپس میں نرم ہے. ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ تو بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. صحابہ کے اندر کون سی علامات ہیں، کون سی نشانیاں ہیں؟ کفار پہ سخت، آپس میں نرم، اور رکوع و سجود کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے. ان کے سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر بھی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام صحابہ سے وعدہ کس چیز کا کیا؟ بخشش کا اور اجر عظیم کا. اس کے بعد ہے سورہ حجرات. سورۃ حجرات جو ہے اس کے مضامین کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ہماری اصلاح کی گئی، معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ آداب سکھائے گئے، اور پرسکون ماحول کے لیے کچھ آداب بتائے، کچھ اصول بتائے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، یعنی جو آپ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اسی کو مانو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا، تقوی کے لیے امتحان لے لیا. یعنی صحابہ کی اس میں عظمت بیان کی گئی. مزید صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور کفر کی نفرت جو ہے تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ راشدون ہے، ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کس لیے ہوا؟ دلوں میں ایمان کی محبت، کفر سے نفرت. فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس میں تمہارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر یہ لڑ پڑے آپس میں تو ان کے درمیان میں صلح کروا دو اور تقوی اختیار کرو. تقوی یہاں کیوں حکم دیا گیا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارا قریبی ہے تو تم اس کا ساتھ دو. ٹھیک ہے. اسی لیے تقوی کا لفظ بولا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک. کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ نوازو، یعنی کسی کو ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ کے بلاتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ کے بلاتے ہیں. برے القاب کے ساتھ بلانا یا کسی میں عیب تلاش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اتنی سی ہیں. ان کا قد چھوٹا تھا، کہنے لگی وہ اتنی سی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر دریا میں ڈال دی جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اندر عیب نکالنا، ٹھیک ہے، کسی کو برے القابات دینا، کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جس سے اس کا دل ٹوٹے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان اللہ کے بندوں سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی. ہمارے ذہنوں میں بہت جلدی آ جاتی ہے نا بدگمانی، کہ اچھا یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، ضرور میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے. یہ بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی بندے کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آپ کسی کو بتاؤ، اس کے پیٹھ کے پیچھے بتاؤ، تاکہ اگر اس بندے کو پتا چلے اس نے میری یہ عادت دوسرے کو بتائی ہے تو اس کو برا لگے. ٹھیک ہے. دیکھیں اتنی سی تکلیف دینا بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرتے کہ کسی مسلمان کو اتنی سی تکلیف بھی دی جائے. ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ بھی پاک صاف نہیں ہے، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کر دیا. فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے اس کو تم ناپسند کرتے ہو نا، سیم اسی طرح ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی توبہ کر لو اگر ایسا کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ جو تمہارے کنبے قبیلے بنائے اس کا مقصد صرف یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے سامنے پہچان ہو جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو فلاں برادری والے جٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ گجر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی ذاتوں کو لے کے ہم بہت زیادہ تکبر، غرور، فخر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذاتیں بنانا، یہ کنبے قبیلے بنانا، ان کا اصل مقصد تھا لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف رہے۔ تو تم نے اس کو کس چیز کا ذریعہ بنا لیا؟ تکبر اور فخر کا ذریعہ بنا لیا۔ یاد رکھو یہ دنیا کے کنبے قبیلے کچھ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ چاہیے تو پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر اگر کسی بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے نا، تو اس کے اندر تو غرور و تکبر کی نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہتی۔ اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ میں بار بار پہلے بھی کئی جگہوں پہ کہہ چکی ہوں، تقوی اس جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے گناہوں سے رکے اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھے۔ بہرحال یہ سورہ حجرات ایسی صورت ہے کہ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے، ہماری اصلاح کرنے والا ہے۔ اور یقین جانیں اگر اس سورہ حجرات پہ ہم عمل کر لینا تو ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ایسا پرامن اور پرسکون ہو جائے گا کہ ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے دنیا ہمارے لیے جنت بن گئی انشاءاللہ۔ آج کل ہر کوئی پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں ناپسندیدہ ہیں، اور پھر کرواہٹ کا باعث بنتی ہیں، رشتہ داری کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہے، دلوں کی نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم سورہ حجرات پہ عمل کر لینا تو دلوں سے نفرت دور ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی سورہ حجرات کے متعلق، اس کی باقاعدہ تفسیر بھی میں نے لکھی ہے الحمدللہ، عیشۃ الراضیہ کے نام سے، عیشۃ الراضیہ تفسیر سورہ حجرات۔ جو کوئی منگوانا چاہتا ہے تو وہ منگوا سکتا ہے۔ بہرحال اس میں تفصیلاً سوالاً جواباً یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس پہ قلم اٹھایا، انہوں نے اس کی الگ سے تفسیر لکھی، اور بڑی کمال کی انہوں نے تفسیر لکھی، ایک ایک لفظ کو انہوں نے نوٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، جس سے قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا، اپنی کچھ نشانیوں کا، یا یوں کہہ لے کہ اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو احوال تھے ان کا تذکرہ کیا، اور یہیں پر اسی سورہ قاف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یعنی جو موت کی سختی ہے نا یہ برحق ہے، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس سے پیچھے والی آیت تو اب وہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے۔ آیت کیا ہے؟ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی لفظ بولتے ہیں نا تو اس کو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، ہم جو بھی اچھا کلمہ بولیں، جو بھی برا کلمہ بولیں، ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی بولیں بڑا سوچ سمجھ کے بولیں کہ کیا میں ایسی بات تو نہیں کر رہا جو میرے لیے ذریعہ نجات کے بجائے ذریعہ عذاب بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی لفظ بھی ہمارا فرشتوں کی چھوٹ سے باہر نہیں ہے، ہر لفظ کو وہ پک کر رہے ہیں، ہر لفظ کو وہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے گویا کہ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ دیکھو کوئی اللہ کی ناراضگی کا کلمہ تو نہیں زبان سے نکال رہے، دیکھو کوئی اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا کلمہ تو نہیں زبان سے نکال رہے ہیں۔ جب انسان سوچ سمجھ کر بولے گا تو یقین جانے پھر الفاظ اچھے نکلیں گے تو جنت پکی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے بڑی تلقین کی۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا نجات کس میں؟ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے تو وہ انسان جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اسی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند آتا ہے تو اللہ انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ذریعہ عذاب نہ بنے۔
مزید اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں، اور صبر کرنے کا علاج بھی ساتھ بتا دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے، صبح و شام کے اذکار کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملے گا تو آپ کو توفیق ملے گی صبر کرنے کی۔ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ قرآن پاک جہاں کہیں کسی کام کا حکم دیتا ہے نا تو آگے ایک ایسا کام بھی بتا دیتا ہے جو کہ ذریعہ مدد بنتا ہے، یعنی مدد کا ذریعہ بنتا ہے پہلے حکم پر عمل کرنے کا، جیسے کہ صبر کا کہا گیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود، ٹھیک ہے، صبر کرنے کا کہا گیا، اور ساتھ آگے ایسا کام بتا دیا کہ جو اگر ہم وہ کام کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو ہمیں توفیق دی جائے گی کہ ہم صبر کریں۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کہا کہ انما توعدون لصادق، تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے نا سچا ہے۔ وعدہ کس چیز کا؟ قیامت کا، ٹھیک ہے، قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ وہ کہاں پر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جنت میں ہوں گے۔ گمراہ لوگ کہاں پر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر متقی لوگوں کی کچھ صفات بیان کی، جیسا کہ ان کی صفات کیا ہے کہ رات کو وہ بہت تھوڑا سوتے ہیں، ساری رات۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ سارا دن ساری رات سوتے ہیں، لیکن متقی لوگ راتوں کو بھی بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ دیکھیں زندگی کا مقصد صرف سونا ہی نہیں، ٹھیک ہے، زندگی کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ کچھ حصہ رات کو آرام کر لیا، کچھ حصہ دن کو آرام کر لیا، جس کو ہم قیلولہ کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قیلولہ شاید 3 4 گھنٹے سونے کا نام ہے، نہیں۔ قیلولہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی آنکھ لگا لے تاکہ اس کی کوئی تھکن اتر جائے اور باقی کا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے۔ بہرحال اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جو جنتی ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات کو بہت تھوڑا جاگتے ہیں، بہت تھوڑا سوتے ہیں اور جاگتے ہیں سحری کے وقت خاص طور پہ۔ اور سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو باقی دنوں میں نہیں جاگتے، عام طور پہ فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، تو رمضان کی گھڑیوں میں آپ جاگنا تو ہوتا ہے۔ خاص طور پہ عورتوں نے سحری بنانی ہوتی ہے تو آپ سحری کے وقت ساتھ ساتھ سحری بنائیں، ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارا کام ایسا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں ڈال دے جو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ بہرحال ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے مالوں میں حق ہے، ٹھیک ہے، جو سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو سوال تو نہیں کرتے لیکن وہ مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ زمین میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی ہی جانوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کہ ہم پیچھے تفصیلاً 12ویں پارے میں پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا، تھوڑا سا موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آخر میں جائیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ ان کی پیدائش کا مقصد تھا عبادت، لیکن ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید ہماری پیدائش کا مقصد مال اکٹھا کرنا تھا، شاید ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم کھائیں پیئیں سوئیں آرام کریں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بڑے بڑے مقصد اپنے بنا لیے، خاص طور پہ آج کا جو دور چل رہا ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت تھا، عبادت جس کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ مقصد تو عبادت ہے، پھر بندہ تسبیح لے کر مصلی پہ بیٹھا رہے اور بس اللہ 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 کرتا رہے۔ دیکھیں عبادت صرف یہی نہیں ہے، ہم اپنے ہر قول، ہر فعل، ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حدیث رسول کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ ہم اپنے ہر وقت کو، ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم سوئیں حدیث کے مطابق سوئیں، ٹھیک ہے، دعائیں پڑھ کے سوئیں، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ اور سونا بھی کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ میں تھوڑی دیر سوؤں تاکہ مجھے تھوڑا آرام ملے اور میں اللہ کی عبادت کے لیے چست ہو کے بیدار ہوں،
ٹھیک ہے. اگر ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف کھانا اس لیے نہیں کھانا کہ بھئی بڑا مزے کا بنا ہے، بلکہ کھانا اس لیے کھانا ہے تاکہ میرے جسم کو تقویت ملے اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں، ٹھیک ہے، پھر ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا. اسی طرح دیکھیں عام طور پہ ہم عورتوں کا کیا کام ہے، گھر میں صفائی ستھرائی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کام تو ہر عورت کرتی ہے. اگر ہم یہ کام بھی اس لیے کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، آپ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو دیکھیں گھر بار کی ذمہ داری جو ہے، گھر بار کی صفائی جو ہے، کپڑے دھونا، کپڑوں کو اچھا رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرنا، گھر بار کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں جو کام بھی کریں اس نیت کے ساتھ کریں کہ میرے رب کو پسند ہے، میرا رب ایسے چاہتا ہے، میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میرا رب خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، تو یقیناً ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز، کھانا پینا، ہر چیز عبادت میں آ سکتا ہے. اور پھر واقعی ہماری اصل جو زندگی کا مقصد تھا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بڑے اچھے انداز سے پورا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے 24 گھنٹے عبادت 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 ہی کہلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.